سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے شروعات کہاں سے فرمائی؟ الرحمن، اتنا تو مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے، الرحمن علم القرآن، اس کے بعد خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ چار ہی آیتیں میں بتاتا ہوں آپ کو، چار ہی آیتوں کے بارے میں شروع میں۔ الرحمن، رحمان وہ اللہ ہے، رحمان۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ علم القرآن کا مطلب ہوا قرآن سکھایا۔ یہاں پر کس کو سکھایا ہے کچھ نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن، دوسرے نمبر پر آیت ہے، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ رحمان ہے، اس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کرنے والی آیت بعد میں ہے، قرآن سکھانے والی پہلے ہے۔ تو پہلے کس کو سکھایا گیا؟ پھر وہ رحمان ہے، قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ وہاں تو آیت میں بعد میں آ رہا ہے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ تو انسان کو بعد میں جب پیدا کیا گیا ہے تو قرآن کس کو سکھایا گیا ہے؟ تو اس تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے مفسرین اپنی اپنی تفاسیر جو رکھے ہیں، آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ خلق الانسان سے مراد کون سا انسان ہے؟ وہ آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور علم القرآن، قرآن کس کو سکھایا؟ وہ نور محمدی کو سکھایا، جس کا فرمان خود فرمان عالی شان ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو مٹی اور پانی میں گوندھا جا رہا تھا۔ پتا چلا کہ انسان آدم علیہ السلام اگر یہاں مراد ہیں تو ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی تھا، ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو وہی تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے قرآن، وہی ہے فرقان، وہی ہے طٰہٰ، وہی ہے یاسین۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہی فرمایا گیا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے چیز کیا پیدا کی؟ سب سے پہلی چیز، حدیثیں الگ الگ، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے پیدا کی جانے والی چیز قلم ہے۔ کیا ہے؟ اور پھر ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے چیز پیدا کی گئی ہے لوح۔ لوح کا مطلب وہ تختی جس پر سارے لوگوں کی تقدیریں لکھی گئی۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے اللہ نے لوح کو پیدا کیا۔ اور حدیث جابر میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، حضور کے نور کو پیدا کیا۔ تین حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں سب سے پہلے۔ اب آپ بتاؤ پھر پہلے کون سی چیز آئی ہوگی؟ سب سے پہلے تو قلم کہا جا رہا ہے، پھر ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے لوح ہے، پھر ایک میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا گیا۔ ہے کون سب سے پہلے پیدا کیا ہوا ہے؟ اس کی تطبیق کو سمجھنے کے لیے اقبال کا وہ شعر پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے لوح پیدا کی گئی کہ قلم پیدا کیا گیا کہ نور محمدی؟ تو وہ ایک شعر میں بتاتے ہیں نہیں نہیں یا رسول اللہ، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، یعنی جہاں لوح کا ذکر آیا ہے اس سے مراد رسول اللہ کی ذات، جہاں قلم کا ذکر ہے اس سے مراد بھی حضور کی ذات۔ تیرا وجود الکتاب، کتاب بھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے مراد آپ ہیں۔ اور پھر یہ سب سمجھنے کے لیے یہ لوح ہو، قلم ہو، کتاب ہو، پھر اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہوگا وہ جو نہ تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث ہے کنتو کنزن مخفیا، اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرَفَ، اللہ فرماتا ہے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں یا میرا تعارف کرایا جائے۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ، پھر میں نے مخلوق بنائی، خلق بنائی۔ اب اس خلق سے مراد کون ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں وہ رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقب میں یہ کہا جاتا ہے مظہر خدا، مظہر خدا، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے جو سب سے بڑی چیز بنائی وہ محمد عربی کی ذات ہے، حضور پاک کی ذات ہے۔ سب سے بڑی چیز اللہ کی پہچان کے لیے اس کائنات میں کوئی آئی ہے چیز تو وہ کیا ہے؟ محمد عربی کی ذات۔ اور رسول کو دیکھ کر کے اگر کوئی اللہ کو نہیں پہچانا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں پہچانا۔ ویسے تو اللہ کی ہزاروں نہیں کروڑوں نشانیاں ہیں، آسمان بھی اللہ کی نشانی، زمین بھی اللہ کی نشانی، چاند بھی اللہ کی نشانی، سورج کا مدار پر چلنا یہ بھی اللہ کی نشانی، ستارے یہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے یہ اللہ کی نشانی۔ وہ سب رب تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بیان فرمایا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دیکھو سمندروں میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندروں کو اللہ ایسے چلاتا ہے کہ بیچ میں ایسا برزخ ہے، نہ ادھر کا سمندر اس میں ملتا ہے نہ ادھر کا ادھر، ایسے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر کائنات میں چیزیں موجود ہیں کہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، دونوں کا رنگ الگ، دونوں کا مزہ بھی الگ، لیکن ان کو روکنے کے لیے بیچ میں کوئی دیوار نہیں، اور پانی ہے کہ برابر نہ اس کا رنگ اس میں آتا ہے نہ اس کا رنگ اس میں آتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے بیچ میں ایک برزخ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتا۔ وہ کیا ہے برزخ؟ نہ دیوار ہے نہ لکڑی ہے نہ کپڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کوئی حکم ہے جو انہیں ملنے سے روکا ہوا ہے، کوئی حکم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر مولا فرماتا ہے ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ ساری کائنات میں جتنی طاقتور چیزیں تم دیکھ رہے ہو سب کے سب فنا ہو جائیں گی، باقی رہنے والی صرف تمہارے رب کی ذات ہے، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ یہ پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ جس کو ختم کرنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، ایک پہاڑ کو کاٹنے لگ جاؤ تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے، لیکن یہ طاقتور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے روئی کے پھائے کی طرح، یہ سارے سمندر اچھال دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اللہ نے قرآن میں فرمایا سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، چاند اور سورج ٹکرا دیے جائیں گے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، ستارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے، چاند اور سورج کو ٹکرا دیا جائے گا، زمین میں ایک بڑا طوفان ہوگا، سب فنا ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، عظمت اور جلال والے تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی، باقی کچھ نہیں رہے گا۔ اور یہ ساری نشانیاں بتا کر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور ہم نے سورہ زاریات میں ایک بات یہ بھی پڑھی، ایک آیت یہ بھی پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانی ہے کیوں دیکھتے نہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ایک ہی آیت اگر آپ سمجھو، تمہاری ذات میں میری نشانی ہے، کیا مطلب ہے؟ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جتنی نسیں ہیں اللہ کو پہچاننے کے اتنے راستے ہیں، اور نسیں کتنی ہیں؟ کہا گیا کہ کھول کر کے بچھا دیے جائیں تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو جائے،